بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 34 تیاری برائے لیکچرر ان اردو، ایس ایس اردو، ایس ایس سی اردو، ای ایس ای اردو۔ پہلا سوال ہے کہ قصیدے کا آخری حصہ کیا کہلاتا ہے؟ قصیدہ عام طور پر کسی بادشاہ یا کسی نواب یا کسی زندہ شخص کی خوبیوں کے متعلق لکھا جاتا ہے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ عربی لفظ قصد سے نکلا ہے اور قصیدے کے 5 اجزاء مقرر کیے گئے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ تو قصیدے کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ تشبیب ہوتا ہے اور قصیدے کا آخری حصہ دعا کہلاتا ہے۔ قصیدہ خالصتاً عربی صنف سخن ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مرنے والے کا ذکر حسرت و غم کے انداز میں کرنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ تو مرنے والے کا ذکر حسرت و غم کے انداز میں کرنا اصطلاح میں مرثیہ کہلاتا ہے، اور مرثیہ عام طور پر اہل بیت کی شہادت کا منظوم بیان حسرت و غمناک انداز میں کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ رسالہ اجرا کراچی سے کس نے جاری کیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ رسالہ اجرا کراچی سے احسن سلیم نے جاری کیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مشہور ادبی جریدہ ادبی دنیا کے بانی مدیر کون تھے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مشہور ادبی مجلہ ادبی دنیا کے بانی مرید مولانا صلاح الدین احمد تھے۔ سوال نمبر 5 ہے لامساوی انسان، ماورا اور ایران میں اجنبی، یہ کس مشہور شاعر کے شعری مجموعے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لامساوی انسان، ماورا اور ایران میں اجنبی یہ نون میم راشد کے شعری مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کرشن چندر کے افسانوں میں کس شہر کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے؟ کرشن چندر کے افسانوں میں سری نگر کا ذکر سب سے زیادہ ملتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ ایک چادر میلی سی یہ ناولٹ کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ایک چادر میلی سی ناولٹ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے شعری مجموعہ ہے بے آواز گلی کوچوں میں، یہ کس مشہور شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ بے آواز گلی کوچوں میں احمد فراز کا مشہور شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 8 ہے شعری مجموعہ ہے محبت لفظ تھا میرا، یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ محبت لفظ تھا میرا یہ عرش صدیقی کا شعری مجموعہ ہے۔ حرف آغاز فرحہ جعفری کا شعری مجموعہ ہے۔ خون بہا اور گرد کارواں ان کتب کے مصنف ہیں حکیم احمد شجاع۔ مرزا غالب کا حریف شاعر تھا شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ امیر خسرو کا اصل نام تھا ابو الحسن یمین الدین خسرو۔ اردو ادب میں دل کو مفلس کے چراغ سے تشبیہ دینے والے شاعر میر تقی میر ہیں۔ کلام کے اندر سوچ کا انوکھا پن یا سوچ کی عمدگی کو کہا جاتا ہے ندرت افکار کہا جاتا ہے۔ حفیظ جلندری کہاں دفن ہے؟ لاہور میں دفن ہے۔ ملی نغمہ جیوے جیوے پاکستان کے خالق کون ہیں؟ جمیل الدین علی۔ مثنوی نوسرہار کے خالق ہیں اشرف بیابانی۔ نوسرہار رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مثنوی میں 9 باب ہیں
اور اس میں واقعات کربلا کا بیان ہے۔ دکن میں اردو، یہ مشہور کتاب ہے نصیر الدین ہاشمی کی۔ موسیقی کی مشہور کتاب نورس کے خالق ہیں ابراہیم عادل شاہ۔ غزل کو میں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں، رشید احمد صدیقی کا کہنا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابوالعبی تک۔ یہ اقبال کی نظم ارتقا کا شعر ہے۔ آگے اقبال کا ایک مصرع ہے: ستارہ میں شکنند آفتاب میں سازند۔ سوال نمبر 24 ہے: جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات چھپانی ہے ایک بتانی ہے۔ یہ جمال احسانی کا شعر ہے۔ مشہور مورخ ابن خلدون نے نظم و نثر میں لفظ کو اہمیت دی ہے یا معنی کو؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ابن خلدون نے نظم و نثر میں لفظ کو اہمیت دی ہے، جبکہ اس کے برعکس شبلی نعمانی نے کلام میں لفظ کے بجائے معنی کو اہمیت دی ہے۔ سوال نمبر 27 ہے: محمل کے کیا معنی ہیں؟ محمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا کجاوا۔ لفظ کے محمل زرتار میں خوبان خیال کبھی مستور کبھی چہرہ کشا ہوتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کے مطابق اردو برج بھاشا اور فارسی کی ملاوٹ سے شاہ جہاں کے عہد میں پیدا ہوئی۔ میر امن دہلوی کے مطابق اردو پیداوار عہد اکبری کی۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اگر غزل کا پہلا شعر ہم قافیہ نہیں تو اسے مطلع نہیں کہیں گے بلکہ پہلا شعر کہیں گے۔ غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، مطلع کو کہا جاتا ہے اس سے کہیو کہ دل کی گلیوں میں رات دن تیری انتظاری ہے۔ یہ جون ایلیا کا شعر ہے جو کہ ان کے شعری مجموعے یعنی میں موجود ہے۔ فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا۔ فیض احمد فیض کا نثری مجموعہ صلیبیں میرے دریچے میں صنف کے لحاظ سے خطوط ہے۔ منٹو کے افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تقسیم ہند کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نیرنگ خیال جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کی ترجمہ شدہ کتاب ہے، اس کی بنیادی خصوصیت تمثیل نگاری ہے۔ مشہور نظمیں ہیں شعائے امید اور پیکر بے زباں، یہ نادر کاکوروی کی ہیں۔ ایک عورت ہزار دیوانے، یہ کرشن چندر کا ناول ہے۔ مجموعہ کلام آئینہ خیال کے نام سے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اختر حسین جعفری کا۔ شہر خواب کس کا شعری مجموعہ ہے؟ حسین سحر کا۔ مسرت سے بصیرت تک کے مصنف ہیں آل احمد سرور۔ فن داستان گوئی کے مصنف ہیں کلیم الدین احمد۔ خضر راہ میں خضر کے 5 سوالوں کے جواب دیے گئے تھے۔ اقبال نے نظم شاعر میں قوم کو جسم اور افراد کو اعضاء کہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم۔ منزل سنت کے روپ ماہ ہے، دست و پائے قوم۔ حکومت چہرائے زیبائے قوم، شاعر رنگی نوا ہے دیدائے بینائے قوم۔ شاعر رنگی نوا ہے دیدائے بینائے قوم۔ درج بالا شعر لیے گئے ہیں بانگ درا کی مشہور نظم شاعر سے۔ اقبال نے دیدائے بینائے قوم کہا ہے، شعراء کو کہا ہے۔ حرف و حکایت کے مصنف ہیں چراغ حسن حسرت۔